اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم۔ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 282 یہ آیت دائن بھی کہلاتی ہے۔ یہ بہت لمبی آیت ہے۔ اس میں اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح لین دین کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، اے ایمان والو جب تم آپس میں لین دین کرو تو اسے مقررہ وقت کے ساتھ لکھ لیا کرو۔ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی بڑے بڑے جیسے کہتے ہیں نا کہ ادھار دے کر آپ اپنے آپ کو اپنا رشتہ ختم کرتے ہیں۔ جب ادھار مانگنے کا وقت آتا ہے تو وہ دینے والا جو ہے وہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے تو آپ کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کس طرح سے آپ مانگ سکتے ہیں اور کن شرائط پر دے سکتے ہیں۔ سود پر تم کاروبار نہیں کر سکتے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی صدقہ دے۔ اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح ادھار لے کر کاروبار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اور صحیح بخاری میں تقریباً اراؤنڈ 7 ٹائمز ڈفرنٹ طریقے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ 2 آدمی ہیں، ان میں سے ایک آدمی کو 1000 دینار ادھار چاہیے۔ وہ لینے والے سے وہ جس سے اس نے ادھار لینا ہے اس کو کہتا ہے کہ مجھے 1000 ادھار دینار دے دو، لیکن وہ جو دینے والا ہے وہ کہتا ہے کوئی گواہ لاؤ یا کوئی ضمانت۔ تو وہ لینے والا کہتا ہے کہ جی میرے پاس تو نہ کوئی گواہ ہے نہ کوئی ضمانتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اللہ ہی گواہ اور ضمانتی ہے۔ دینے والا کہتا ہے کہ تم نے اتنی بڑی گواہی دے دی۔ وہ اسے مقررہ مدت تک جو ٹائم ان میں آپس میں مقرر ہوتا ہے وہ اس کو دے دیتا ہے۔ وہ جو لینے والا ہے وہ جیسے کہ 2 قبیلے ہوتے ہیں نا، وہ دریا کے دوسری طرف رہتا تھا اور جس نے دیا تھا وہ اس طرف رہتا تھا۔ تو لہذا جی جب مقرر ٹائم آتا ہے لینے کا تو وہ جو دینے والا ہے وہ آتا ہے تو وہ پانی دریا میں بہت چڑھا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ اب کشتی ڈھونڈتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اللہ کی ضمانت دی ہے تو میں کیا کروں، میں اس کو ٹائم پہ دینا ہے۔ لہٰذا وہ کیا کرتا ہے جی اس کو وہ کشتی وغیرہ اس کو کوئی نہ آدمی ملتا ہے نہ کشتی کا بندوبست ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرا آج ٹائم ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے جی کہ لکڑی کاٹتا ہے، اس کے اندر 1000 دینار ڈال کر وہ ایک لیٹر لکھ دیتا ہے اور وہ پانی میں بہا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رب العالمین یہ پیسے اس تک پہنچ جائیں، میں نے آپ کو ضمانتی بنایا تھا۔ لیکن وہ اندر سے بے چین رہتا ہے۔ دوسری طرف وہ مقررہ وقت پر کسی طرح پیسے واپس کرے گا۔ جس دن انتظار کرتا ہے کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا۔ خیر سارا دن انتظار کے بعد وہ جو لینے والا ہے وہ کیونکہ وہ آیا ہوتا ہے دوسری طرف، تو وہ شام کو جب واپس جانے لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک لکڑی دریا کے کنارے ملتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کو جلاؤں گا تو میں چلو لکڑی ہی لے جاتا ہوں۔ جب وہ لکڑی لے کر گھر جاتا ہے تو کاٹتا ہے تو اندر سے نا 1000 دینار اور ایک خط ملتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ سمجھ آتا ہے کہ مجھے جس کو میں نے دیے تھے اللہ نے مجھے پہنچا دیے ہیں۔ دوسرا انتظار میں ہوتا ہے کہ پانی اترے تو میں جاؤں، کیونکہ وہ بے چین ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پیسے پہنچے ہیں کہ نہیں۔ تو جب وہ پانی اتر جاتا ہے تو وہ آتا ہے تو وہ پوچھتا ہے، تو وہ دینے والا کہتا ہے جی مجھے تو مل گئے تھے آپ نے ایسے ایسے لکڑی میں، اور لینے والا اللہ، وہ دونوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ اللہ جب ہم اللہ کو ضامن بناتے ہیں وہ کیسے کیسے ہمیں تھام لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی جن کی دعا قبول نہیں ہوتی: نمبر 1 جس کی بیوی بد اخلاق بد زبان اور وہ اس کو طلاق نہیں دیتا، دوسرا وہ کہ یتیم کا مال بلوغوں سے پہلے وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے دے دیتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری فرض اپنا نبھاؤں، تو وہ اس کا وہ مال ان کو دے دیتا ہے، تو اس طرح اس کا مال جو ضائع ہو جاتا ہے۔ تیسرا وہ جو کسی کو قرض میں مال دے تو نہ گواہ بنائے نہ لکھے۔ تو جب آپ سے کوئی ادھار مانگے تو آپ نے کیا کرنا ہے، مسکرا کر اس کو کہہ دینا ہے کہ مجھے لکھ دو، میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ ابو سلمان حضرت کعب کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، کہا اس مظلوم کو جانتے ہو
جس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ صحابہ نے کہا مظلوم کی، کیونکہ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ اللہ پاک مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو وہ آگے سے حضرت وہ کہتے ہیں کہ ایسا مظلوم جو کسی کو ادھار دے، نہ وہ گواہ بنائے نہ لکھے، کیونکہ جب ہم اللہ کے احکامات ہی نہیں مانیں گے تو پھر ہمارا لین دین، ہماری زندگی، ہماری دعائیں کس طرح قبول ہوگی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم کسی سے لین دین کریں تو لکھ لیا کریں، اللہ کے احکامات کو مانیں۔ یا رب العالمین، مجھے پتہ نہیں کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے، آپ تو بڑے عظیم المرتبہ عظیم الشان ہیں، اس دعا کو میرے حق میں بہتر کر کے قبول کر لیں تاکہ میں بھی راضی ہو جاؤں اور میرا اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے ہمیں ہر دعا میں یہی دعا کرنی چاہیے، آمین یا الہی ہماری دعاؤں قبول کر لے اور ہمیں اللہ کے احکام ماننے کی توفیق دے۔